بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مرتا ہے اور اس کے رشتہ دار جنازے میں مصروف ہوتے ہیں تو اس کے سر کے پاس ایک انتہائی خوبصورت آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ جب میت کو کفن دیا جاتا ہے تو وہ آدمی کفن اور میت کے سینے کے درمیان آ جاتا ہے۔ جب تدفین کے بعد لوگ گھر لوٹتے ہیں تو دو فرشتے یعنی منکر اور نکیر قبر میں آتے ہیں اور اس خوبصورت آدمی کو مردہ آدمی سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اس قابل ہو سکیں کہ مردہ آدمی سے اس کے ایمان کے بارے میں رازداری میں سوال کریں۔ لیکن خوبصورت آدمی کہے گا، وہ میرا ساتھی ہے، وہ میرا دوست ہے، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آپ کو تفتیش کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو اپنا کام کرے، میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ میں اسے جنت میں داخل نہ کر دوں۔ اس کے بعد وہ اپنی مردہ ساتھی کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ میں وہ قرآن ہوں جسے تم پڑھا کرتے تھے، کبھی بلند آواز میں اور کبھی دھیمی آواز میں۔ فکر نہ کرو، منکر نکیر سے پوچھ گچھ کے بعد تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ ناظرین، ایک خاتون حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے خدا کے نبی، کیا اللہ ظالم ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، رب تعالیٰ تو سراسر عدل و انصاف ہے، وہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس عورت نے کہا، اللہ نے مجھ پر ظلم کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، کون سا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے تو حکمت نظر نہیں آتی، مجھے تو ظلم لگتا ہے۔ پھر اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا، اے خدا کے نبی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے 3 یتیم بچیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کاٹ کے کرتی ہوں۔ میں دن بھر اور بعض اوقات راتوں کو جا کر سوت کاٹتی ہوں۔ گزشتہ روز میں اپنا کاٹا ہوا سوت ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بچیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کروں۔ لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں نے سوت باندھ رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا۔ میں یوں ہی حسرت و یاس سے ہاتھ ملتے رہ گئی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں، اپنے بچیوں کو کھانا ہی کھلا سکوں۔ ابھی وہ خاتون حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنے داستان بیان کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آنے والے کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اجازت ملتے ہی 10 تاجر یکے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کیا، خدا کے نبی، ہمارے ان دیناروں کو ان کے مستحق تک پہنچا دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے؟ تاجروں نے جواب دیا، خدا کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے، اتفاقاً ایک زوردار آندھی آئی، کشتی میں ایک جانب سوراخ ہو گئے اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم نے نظر مانی کہ اگر رب تعالیٰ ہمیں اس طوفان سے نجات دے تو ہر شخص 100 دینار صدقہ کرے گا۔ اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس سوراخ کو بند کر سکے۔ ادھر ہم نے نظر مانی، ادھر رب تعالیٰ نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آیا۔ اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی۔ اس نے دیکھتی ہی دیکھتی پوٹلی کشتی میں پھینک دی۔ ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا، اس میں کاٹا ہوا سوت تھا۔ ہم نے فوراً اس سے کشتی کا سوراخ بند کیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر پھینکا۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے واپس آئے ہیں۔ اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہے اسے دے دیں۔ یہ قصہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پروردگار تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اس کو ظالم گردان رہی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ دینار اس خاتون کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرو۔ ناظرین، حضرت ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس سے زیادہ حسن و جمال والا کوئی نوجوان کبھی دیکھا نہ گیا۔ وہ ٹوکریاں بیچا کرتا تھا۔ ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنی ٹوکریاں لے کر انہیں بیچنے کے لیے گھوم رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کے محل سے ایک عورت نکلی۔ جب اس نے نوجوان کو دیکھا تو جلدی سے واپس لوٹ گئی اور بادشاہ کی شہزادی سے کہا، میں نے گھر سے ایک نوجوان کو ٹوکریاں بیچتے ہوئے دیکھا، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں نے اس سے زیادہ حسین و جمیل نوجوان کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا، اسے لے آؤ۔ وہ عورت اس کے پاس گئی اور کہا، اے نوجوان، اندر آ جاؤ، ہم تم سے خریداری کریں گے۔ نوجوان محل میں داخل ہوا تو عورت نے اس کے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ پھر اس سے کہا، داخل ہو جاؤ۔ جب وہ داخل ہوا تو اس نے پیچھے سے دوسرا دروازہ بند کر دیا۔
پھر وہ عورت نوجوان کو شہزادی کے سامنے لے گئی جس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا ہوا تھا اور اس کا سینہ بھی عریاں تھا۔ جب نوجوان نے شہزادی کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے شہزادی سے کہا، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائے، تم اپنا چہرہ اور سینہ چھپا لو۔ شہزادی نے کہا، ہم نے تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نہیں بلایا بلکہ محض اس مقصد کے لیے بلایا ہے کہ ہم تجھ سے اپنی شہوت کی تسکین کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان نے اس سے کہا، تو اس معاملے میں اللہ سے ڈر۔ شہزادی نے کہا، میری مراد پوری کرنے میں اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں بادشاہ کو بتا دوں گی کہ تم میرے پاس صرف میرے نفس پر غالب آنے کے لیے آئے ہو۔ نوجوان نے پھر انکار کیا اور اسے نصیحت کی۔ جب اس نے نصیحت ماننے سے انکار کر دیا تو نوجوان نے کہا، میرے لیے وہ ذو کا انتظام کر دو۔ شہزادی نے کہا، کیا تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ اے خادمہ، اس کے لیے محل کی چھت پر وہ ذو کا برتن رکھ دو تاکہ یہ فرار نہ ہو سکیں۔ محل کی چھت زمین سے تقریباً 40 گز اونچی تھی۔ جب وہ نوجوان چھت پر پہنچ گیا تو اس نے دعا مانگتے ہوئے عرض کی، اے اللہ عز و جل، مجھے تیری نافرمانی کی طرف بلایا جا رہا ہے اور میں اپنے نفس سے صبر کرنے کو اختیار کر رہا ہوں۔ مجھے یہ منظور ہے کہ اپنے آپ کو اس محل سے نیچے گرا دوں اور گناہ نہ کروں۔ پھر اس نے بسم اللہ پڑھی اور خود کو محل کی چھت سے نیچے گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے بازو سے پکڑا اور پاؤں کے بل زمین پر کھڑا کر دیا۔ جب وہ نوجوان زمین پر اتر آیا تو عرض کیا، اے اللہ عز و جل، اگر تو چاہے تو مجھے ایسا رزق دے سکتا ہے جو مجھے یہ ٹکڑیاں بیچنے سے بھی نیاز کر دیں۔ جب اس نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک بوری بھیجی جو سونے سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے بوری سے سونا بھرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس نے اپنا کپڑا بھر لیا۔ پھر اس نے عرض کی، اے اللہ عز و جل، اگر یہ اسی رزق کا حصہ ہے جو تو نے مجھے دنیا میں دینا تھا تو مجھے اس میں برکت عطا فرما، اور اگر یہ میرے اس اجر و ثواب میں سے کچھ کم کر دے گا جو تیرے پاس آخرت میں ہے تو مجھے اس سونے کی حاجت نہیں۔ جب اس نوجوان نے یہ کہا تو اسے ایک آواز سنائی دی، جو سونا ہم نے تجھے عطا کیا ہے یہ اس اجر کا 25واں حصہ ہے جو تجھے خود کو اس مال سے گرانے پر صبر کرنے سے ملا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے ایسے مال کی حاجت نہیں جو میرے اس ثواب میں کمی کا باعث بنے جو آخرت میں تیرے پاس ہے۔ جب نوجوان نے یہ بات کہی تو وہ سونا اٹھا لیا گئی۔ ناظرین، کیلشیم کی بہترین سرائی میں دودھ، دہی اور دیگر ڈیری مصنوعات شامل ہیں۔ جو افراد خوراک سے مطلوبہ مقدار پوری نہیں کر پاتے ان کے لیے 500 ملی گرام کیلشیم سپلیمنٹ تجویز کیا جاتا ہے۔ وٹامن ڈی کے لیے سورج کی روشنی سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ہڈیوں کی مضبوطی میں کمی آنا ایک فطری عمل ہے، تاہم 50 سال کی عمر کے بعد یہ مسئلہ زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق کیلشیم اور وٹامن ڈی ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے بنیادی غذائی اجزاء ہیں، لیکن عمر کے ساتھ ان کی قدرتی پیداوار اور جذب ہونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جس کے باعث فریکچر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہلدی اور دودھ میں قدرتی اینٹی بائیوٹک خصوصیات ہیں۔ ان دو قدرتی اجزاء کو اپنے روزمرہ کی خوراک میں شامل کرنے سے بیماریوں اور انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے۔ ہلدی کو دودھ میں ملا کر پینا صحت کے متعدد مسائل کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ یہ خطرناک ماحولیاتی زہریلے مادوں سے لڑنے کا ایک مؤثر علاج ہے۔ ہلدی کا دودھ اینٹی وائرل اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی وجہ سے نزلہ اور کھانسی کا بہترین علاج سمجھا جاتا ہے۔ یہ گلے کی خراش، کھانسی اور زکام میں فوری آرام دیتا ہے۔ ہلدی کا دودھ درد کو کم کر کے جوڑوں اور پٹھوں کو لچکدار بنانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ ہلدی کا سنہری دودھ ہر قسم درد سے بہترین آرام دیتا ہے۔ یہ جسم میں ریڑھ کی ہڈی اور جوڑوں کو بھی مضبوط بنا سکتا ہے۔ ہلدی والا دودھ اینٹی آکسیڈنٹ کا بہترین ذریعہ ہے جو فری ریڈیکل سے لڑتا ہے۔ اس سے بہت سی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ ہلدی والا دودھ ایک بہترین خون صاف کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ جسم میں خون کی گردش کو بحال اور بڑھا سکتا ہے۔ یہ خون کو پتلا کرنے والا بھی ہے جو خون کی نالیوں کو تمام نجاستوں سے پاک کرتا ہے۔ ہلدی والا دودھ کیلشیم کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو ہڈیوں کو صحت مند اور مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک طاقتور جراثیم کش ہے جو آنتوں کی صحت کو فروغ دیتا ہے اور پیٹ کے السر اور کولیسٹرول کا علاج کرتا ہے۔ یہ بہتر ہاضمہ صحت میں مدد کرتا ہے اور السر، اسخال اور بد ہضمی کو روکتا ہے۔ خواتین کے لیے ہلدی کا دودھ حیرت انگیز کام کرتا ہے۔ حاملہ خواتین کو آسان ڈلیوری، پیدائش کے بعد صحت یابی، بہتر دودھ پلانے اور بیضادانی کے تیزی سے سکڑنے کے لیے ہلدی والا دودھ لینا چاہیے۔ ہلدی دودھ کو روئی کی گیند میں بھگو دیں۔ جلد کی لالی اور دبوں کو کم کرنے کے لیے متاثرہ جگہ پر 15 منٹ کے لیے لگائیں۔
اس سے جلد پہلے سے زیادہ چمکدار ہو جائے گی۔ ہلدی والا دودھ اعضائے چربی کو توڑنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ ہلدی کا گرم دودھ امینو ایسڈ پیدا کرتا ہے جو پرامن اور خوشگوار نیند لاتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابوبکر طرطوشی رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف عالم دین گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ماں کی دعا کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک خاتون بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ مذکورہ خاتون نے بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، میرے بیٹے کو اہل روم نے گرفتار کر لیا ہے۔ میرے پاس اسے فدیہ دے کر چھڑانے کے لیے ایک چھوٹے سے گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور اس گھر کو فروخت کرنے کی بھی مجھ میں طاقت نہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ کسی اہل خیر کے بارے میں رہنمائی فرمائے جو میرے بیٹے کی رہائی کے لیے فدیہ ادا کر سکیں۔ جب سے میرا بیٹا گرفتار ہوا ہے، نہ مجھے رات کو چین ہے نہ دن کو قرار۔ میرے آنکھوں سے نیند اڑ چکی ہے۔ میں ہر وقت اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے دعا مانگتے رہتی ہوں۔ بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے خاتون کی آہ و ساری سن کر فرمایا، اس سلسلے میں مجھے کچھ غور و فکر کی مہلت دو، انشاءاللہ تعالیٰ جو بن پڑا ضرور کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے سر جھکا لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی۔ ادھر وہ والدہ بھی مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی، اپنے رب کے حضور آہ و زاری کر رہی تھی۔ بالآخر ماں کی دعا رنگ لائی۔ چند دنوں کے بعد وہ خاتون دوبارہ بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس کے ساتھ ان کا وہ بیٹا بھی تھا جسے رومیوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اپنی گرفتاری اور رہائی کی داستان شیخ صاحب کو سناؤ۔ وہ کہنے لگا، واقعہ یہ ہے کہ روم کے ایک شہر کے حاکم نے مجھے گرفتار کروا دیا تھا۔ میں اس کے قید خانے میں بند تھا۔ قیدیوں پر ایک شخص مقرر تھا جس کی ہر ادا ہمیں تکلیف دیتی تھی۔ قید خانے میں ہماری حالت یہ تھی کہ ہمیں سخت زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ ہم اس کی اظہار ثانی سہتے اور اس کی زبان درازی برداشت کرتے تھے۔ ایک رات ہم قیدیوں سے نہایت مشقت کا کام لیا گیا۔ جب ہم کام کر کے قید خانے میں واپس آئیں تو اچانک میرے پاؤں کی زنجیر ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ وہ وقت وہی تھا جب اس کے والد اور بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، قیدیوں کی نگرانی پر مامور وہ شخص میری طرف متوجہ ہوا اور غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، تم نے زنجیر توڑ دی۔ میں نے معذرت خانہ انداز میں جواب دیا، نہیں، میں نے زنجیر کو ہاتھ تک نہیں لگایا بلکہ یہ خود ہی میرے پاؤں سے ٹوٹ کر گر گئی ہے۔ چنانچہ فوراً لوہار کو بلایا گیا، زنجیر کی مرمت کروا کر دوبارہ میرے پاؤں میں پہنا دی گئی۔ میں ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ یکایک وہ زنجیر دوبارہ ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ اتنی مضبوط زنجیر کا بار بار ٹوٹ جانا بڑا تعجب خیز معاملہ تھا۔ سپاہی سخت حیران ہو گئے۔ انہوں نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بلایا، انہیں واقعے سے آگاہ کیا، اور پھر معاملہ بڑے افسر تک پہنچائے گئے۔ انہوں نے اپنی مذہبی پیشواؤں کو بلا کر سارا ماجرا سنائے۔ چند رومی افسران میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ کہنے لگی، تیرے والدے کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے رہائی دے دی ہے تو پھر ہم تجھے کیوں پابند سلاسل رکھیں؟ چنانچہ چند رومی سپاہیوں نے مجھے نہایت عزت و اکرام کے ساتھ مسلمانوں کے قافلے کی طرف روانہ کر دیا۔ امید کا دامن کبھی مت چھوڑو۔ زندگی ایک دریا کی طرح ہے، کبھی موجیں بلند ہوتی ہیں، کبھی خاموشی چھا جاتی ہے، کبھی کامیابیاں قدم چومتی ہیں تو کبھی راستے کٹھن محسوس ہوتے ہیں، مگر یہی تو زندگی کا حسن ہے کہ ہر زوال کے بعد ایک نیا عروج چھپا ہوتا ہے۔ مشکلیں انسان کو کمزور نہیں کرتی بلکہ مضبوط بناتی ہیں۔ صبر، یقین اور دعا کے ساتھ چلتے رہو، کیونکہ وقت ہمیشہ ایک